السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج بات ہوگی جی، کم نے تو تمام حدیں پار کر دی۔ وہ کم جو ہمیں کچھ دن پہلے روتی ہوئی نظر آئیں، دعائیاں دیتی ہوئی نظر آئیں، لیکن آج وہ محترمہ جو ہیں بازار میں ہمیں اس نے وہ روپ دکھایا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مطلب کہ آپ ایک ایسے بچہ جو دنیا میں آیا ہی نہیں، اس کا کانٹینٹ بنانا شروع ہو گئی ہیں اور ہر چیز آپ کھول کے لوگوں کو دکھا رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنی ویڈیو کے ذریعے سے جینڈر بھی ریویل کر دیا بیبی کا۔ تو بات کریں گے جی اس پر کہ یہ جو کچھ دن پہلے تک کہہ رہی تھی کہ میرے پہ تنقید کرنے والوں نے میرا کھانا خراب کر دیا، میرا جینا حرام کر دیا، میری نیندریں اڑا دی، میرے سے ویڈیو نہیں بن رہی، وہ بازار میں کس طرح سے سینہ تان کر، جہاں اتنا رش ہوتا ہے اور جو شیطان کی پسندیدہ جگہ ہے، وہاں پہ دھڑلے سے وہ ویڈیو بنا رہی ہے اور ایک آدھا کلپ نہیں بنایا، پوری کی پوری ویڈیو بازار کی بنا ڈالی۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور جی انکل جی لگتا ہے دنیا میں تنہا آئے تھے، اکیلے آئے تھے، ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، وہ نہ ان کا بہن، نہ بھائی، نہ ماں، نہ باپ، نہ کچھ بھی نہیں، سارے جو رشتے ہیں نا وہ صرف انٹی جی کے ہی تھے، اور ایک انٹی جی واحد خاتون ہے جن سے ان کے رشتے جدا ہو گئے ہیں اور سب نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو انکل کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا جب وہ ان کی وائف بار بار پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ کس کو مس کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور ایک شرمندہ انسان ہمیں نظر آیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور لاسٹ میں اگر ٹائم ہوا تو زریلی جو ان کی بیٹی ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے، ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اب ان کا چینل ریاکشن چینل بن چکا ہے اور وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے لوگوں پر تنقید کرنا شروع ہو چکی ہیں جی۔ یہ جو بڑی زہریلی ان کی بیٹی ہیں، جو لوگوں کے مرنے کی دعائیں کرتی ہیں، جھولیاں اٹھا کے لوگوں کو بد دعائیں دیتی ہیں تو جو ایک طرف نماز پڑھ کے دوسری طرف وہ کیمرہ اٹھا لیتی ہیں اور سج دج کے بریانیاں آج کل بنا رہی ہیں، دوسروں پہ تنقیدیں کر کے کہ بھئی کیسے کچن میں کھڑے ہو کے بریانیاں بنتی ہیں اتنے مہنگے مہنگے کپڑوں میں، وہ خود بھی یہی پھر جب آپ نے بھی وہی کرنا ہوتا ہے تو پھر کیوں آپ بیٹھ کے ریئیکٹ کرتی ہو دوسری انفلوئنسرز پر؟ اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ تو جناب علی یہ خاتون جس کی میں ہمیشہ ہی سائیڈ لیتی ہوں، کچھ کہیں نہ کہیں لیتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سسرال میں اس کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، نہ صرف اس کا ہسبینڈ اس کو اگنور کرتا ہے بلکہ اس کے ساس سسرال کیا ساس اور نندے، خیر اس میں سسر تو نہیں ہے، تو یہ جو ہے بلا وجہ اس کے اوپر اس کی لمٹ سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، اپنے بچے دیتی ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے، اور جب آ جاتی ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھاتی ہیں اس کا ہاتھ کا پکا ہوا، اور کریڈٹ بھی اس کو کخ نہیں دیتی۔ تو مجھے ترس آتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ ترس آنا چاہیے، یہ اندر سے پوری ہے یہ بھی۔ آج میں حیران رہ گئی، جو کل پرسوں ایک ویڈیو میں رو رہی تھی، آپ کو اگر یاد ہو، کہ ہائے میں تو مر گئی، میں تو کھپ گئی، میرے تو زندگی سے مزہ ختم ہو گیا، میرے تو یہ تو وہ تو میرا دل نہیں کرتا ویڈیو بنانے کو، تو میں بڑی پریشان ہوں، تو بلا وجہ مجھ پہ تنقید ہو گئی۔ تو چلیں وہ تو اگر تمہیں لگتا ہے نا اس دن بلا وجہ تھی اور میں نے معذرت بھی کر لی تھی، لیکن آج بھی جو تنقید ہو رہی ہے نا وہ بلا وجہ نہیں ہو رہی، ذرا اس پہ غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ عمرے والی ویڈیو کی بات کر رہی ہوں کہ بھئی میں نے عمرے کی ویڈیو بنا دی، میرے پہ تنقید ہو گئی، تو میں تو دل ہی نہیں کر رہا تھا میرا کیمرہ اٹھانے کو، تو جواباً میں نے ویڈیو بنا کے معذرت بھی کی، کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میری وجہ سے اگر تمہاری دل آزاری ہوتی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو جناب علی آج اس کا یہ روپ، ویسے روپ تو میں نے یہ پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، لیکن اس کی ساس کے ساتھ میں نے دیکھا تھا، اور وہ اس کی ساس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی، تو مجھے ایسا لگا تھا کہ ساس نے اس کو بولا ہے تو یہ کر رہی ہے، کیونکہ ساس کی کہنا تو ماننا پڑے گا، اور پہلے بھی یہ بازار میں ویڈیو بناتی ہے، لیکن آج جو اس نے ویڈیو بنائی ہے نا وہ مجھے کیوں بری لگی زیادہ، اس لیے کہ اس نے اپنے اس بھتیجے کا جو بھی دنیا میں نہیں آیا، ایک جان، ننھی جان، معصوم فرشتہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، اور اس کی اجازت کے بغیر، جس مذہب نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ بچوں کی اجازت کے بغیر ان کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے، نہ دوسروں کو دے سکتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر اس کا کانٹینٹ بنا رہی ہے، تو شرم سے نہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پہلے ساس نے گود بھرائی کی رسم کو کیش کیا، اس کی پریگننسی ریویل کر کے کیش کی، اور پھر بہو جو ہیں وہ بازار میں بھابھی کے بچے کی شاپنگ کر کے کیش کر رہی ہیں، کانٹینٹ بنا رہی ہیں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟
اور جب بعد میں کچھ اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا مسئلہ بھی ہو جائے تو یہ کیا کہتی ہیں، نظریں بد۔ جب تم لوگ ایک بیبی ریشز کریم اور یہ پاؤڈر سے لے کے ہر ایک چیز تک تم دکھاؤ گی تو کیا دیکھنے والے کس قسم کی ہے، کس طرح کی کئی بیچاری عورتوں کے بچے نہیں ہوتے، وہ حسد نہیں کر رہی ہوتی، جل نہیں رہی ہوتی، لیکن ان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے اور ان کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے، تم لوگوں نے کبھی نہیں یہ سوچا؟ تم لوگوں کو صرف یہ ہے کہ ہمارا کانٹینٹ بن جائے، بس اپنے کانٹینٹ کی لالچ میں آ کے تم لوگ پتہ نہیں نہ صرف اپنے گھر والوں کے حقوق کی حق تلفی کرتی ہو بلکہ دوسرے لوگوں کے بھی دل دکھاتی ہو۔ تو جی جینڈر بھی ریویل کر دیا، ہر ایک چیز لڑکوں والی لے کے اس نے صاف صاف یہ بتا دیا کہ بھتیجا ہونے والا ہے، اور اوپر سے مجھے نہیں لگتا اس کی ماں نے اجازت دی ہوگی کہ میرے بچے کے ہونے والے بچے کی ہر ایک چیز تم لوگ میڈیا پہ دکھا دو، تو یہ لگاتی ہیں تو پھر دکھاتی بھی ہیں نا۔ اور میں حیران ہوں کہ اس بندی نے پوری کی پوری ویڈیو صرف بازار میں جو لیا وہ بھی دکھایا، جو نہیں لیا وہ بھی دکھایا، جہاں سے گزری وہ بھی دکھایا، ہر ایک چیز۔ اور یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو شیطان پسند فرماتا ہے۔ بے شک بازار ہم بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، ضرورت کے تحت ہر کوئی جاتا ہے، لیکن ایسی عورتوں کو نا میں سلوٹ پیش کرتی ہوں جو دھڑلے سے سینہ تان کے، وہ بھی ابایوں میں۔ ایک تو ہوتی ہے نا ماڈرن عورتیں، یا ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے ڈریسنگ کا، کپڑوں کا، ڈیزائننگ کا، وہ کپڑا لیتی بھی ہیں، لیسے بھی میچ کرتی ہیں، ٹیلرز کے پاس بھی جاتی ہیں، تو وہ کیمرہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ عورت ہے جو گھریلو عورت ہے، جو نمازی عورت ہے، جو حافظ قرآن عورت ہے، وہ دھڑلے سے نیچے عبایا پہنا ہوا ہے، اوپر سے منہ کھلا ہوا ہے، اور وہ چھپانے کی جگہ تو کھولی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، اور پھر وہ ویڈیو بھی پوری بنائی جا رہی ہے جی، اور لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہم مسلمان گھرانے کی عورتیں ہیں، ویسے تو ہم ابائے میں ہیں، لیکن ہمارا مذہب ہمیں ویڈیو بنانے الاؤ کرتا ہے، اور ہم باہر مردوں میں اکیلی عورتیں بیچ بازار میں ہم چاہے جتنا مرضی کیمرہ ورک کر لیں، کوئی مائی کا لال ہمیں روک نہیں سکتا۔ اندازے لگا لیں، کل کو اگر آپ سے نان مسلم خواتین یہ پوچھ لیں کہ بھائی آپ سے سوال کر لیں کہ اسلام تو عورت کو کہتا ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہے، اور عورت کو تو مطلب کہ منع کیا گیا کہ بازاروں میں اس طرح کھلے عام بلا وجہ نہ پھرو، تو پھر تم لوگ کیا جواب دو گی؟ کیا سکھا کیا رہی ہو؟ تمہارا یہ کانٹینٹ ہے، اس کو کانٹینٹ کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے، ہاسپٹل جا رہے ہیں، بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تم لوگ کیش کرتے ہو لوگوں کو دکھا کے، تاکہ لوگ خوش ہوں، بچوں کو دیکھ کے تمہارے ویوز آئیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جتنے بھی انفلوئنسرز بچوں کو دکھاتے ہیں نا، یقین کریں یہ اپنے بچوں کے دشمن ہیں، یہ صرف ویوز کے لیے بچوں کو دکھاتے ہیں، کیونکہ بچوں کی پیاری حرکتیں جو ہیں وہ لوگوں کو پسند آتی ہیں، پھر بچوں سے پیار کرنا، ان کو چیزیں لے کے دینا، پھر ان کو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ تم آپ لوگ بڑا خیال رکھتے ہو، حالانکہ ہر کوئی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو جی یہ وہ عورت ہے جو کل تک رو رہی تھی چند دن پہلے، کیا بات ہے بھائی۔ اب جی بات کرتے ہیں، آنٹی جی نے کہا گاڑی میں بیٹھ کے، جو حسب معمول کچن سے ڈرامہ شروع ہوتا ہے، اور ڈرامے کا جو لاسٹ سین ہوتا ہے وہ بازار میں ہوتا ہے، حسب معمول روز کی طرح، جن کو سکون کی نیند نہیں آتی رات کو جب تک وہ باہر کے چکر نہ لگا لیں۔ اور ابھی تو حیدرآباد میں کچھ جگہیں نہیں ہیں گھومنے کی، اگر جگہیں ہوتی تو پھر تو پتہ نہیں یہ چک دے پھٹے کر دیتی، پھر تو شاید یہ گھروں میں گھستی بھی نہ۔ وہ محترمہ صاف صاف بتا رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی کوئی چوائس نہیں ہے، میرے ہسبینڈ نے ساری زندگی میرے اشاروں پہ چل کے گزاری ہے، میں روزانہ اپنی ماں کے گھر جاتی تھی، یہ رستہ میری امی کے گھر جاتا تھا، لوگوں کو ایموشنل کیا، رلایا، جبکہ خود وہ یہ جو عورت ہے ایسی ہے، بیٹی کے ساتھ بازار گئی ہے تو کہتی ہے ادھر ہی شاپنگ روک دو، پہلے مجھے سموسے کھانے دو، خود وہ اس طرح کی ہے جناب علی۔ تو جی وہ محترمہ جو دن میں نہ جانے پتہ نہیں کتنے بار کھانا کھاتی ہے، اس کا دل اتنا دکھی ہوا تھا کہ مجھے سب چھوڑ کر چلے گئے، اور شوہر سے بار بار پوچھ رہی ہے تمہیں یاد آتا ہے، تمہیں یاد آتا ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں یار، وہ تمہارے رشتہ دار تھے نا، بے شک تمہارے وجہ سے تمہارے ہسبینڈ کے بھی ہوا رشتہ ان کے ساتھ، لیکن اس کو تو اپنے ماں باپ کا پوچھنا چاہیے تھا نا آپ کو کہ بھئی آپ بتائیں، لیکن اس بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا دینے کے لیے اپنی ماں کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے۔ بھئی وہ اس کو اجازت ہی نہیں ہے نا، اس نے بھی بات کرنی ہے تو اسی کے مائکے والوں کی کرنی ہے، اسی کے بھائیوں کی، بہنوں کی، مطلب کہ اس بندے کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، جیسے وہ دنیا میں تنہا آیا تھا، اکیلا آیا تھا، اس کا آگے پیچھے کو بھی کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ ہے جی ان عورتوں کی، مطلب یہ عورت کی اجارہ داری ہے، عورت کی جاگیر ہے، یہ ان کے گھر میں عورت کا جو ہے نا سکہ چلتا ہے، مردوں کے منہ میں زبان نہیں ہے، خاص طور پہ آنٹی جی کے ہسبینڈ جو ہیں ان کے، اور اگر زبان، اور آنٹی جی ایسے ہی گنگے بہرے دماد بھی چاہتی ہیں، ہر وقت دعائیں مانگتی ہے اللہ ہر کسی کی بیٹی کو ایسا دماد دے جیسا میرا شوہر تھا، جس نے
شادی کے بعد پلٹ کے اپنے ماں باپ کو نہ پوچھا، بہن بھائیوں کو نہ پوچھا، اور میرے ہی اشاروں پہ چلتا رہا، اور میں اس کا جھکاؤ اپنے میکے کی طرف تھا، تو اس کو بھی میکے، اس کے میکے والوں کو ہی ادھر ہی اس کو بھی اپنا دل بلانے کے لیے ڈیلی جانا پڑتا تھا۔ اور جی زہریلی مکھی کی ذرا حالت دیکھ لیں، ایک طرف محترمہ نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھ کے مسلح وہ کیمرہ اٹھا لیتی ہے اور ساج دھاج کے بریانیاں بنا کے دکھاتی ہے، جو کل تک تنقید کر رہی تھی لوگوں پہ کہ سج کے کیسے بریانیاں بناتی ہیں، کھانے بناتی ہیں، یہ عورتیں غلط کرتی ہیں، یہ ہے وہ ایسے ویسے ہے۔ آج وہ خود بھی وہی کر رہی ہیں، لیکن بیچاری کا کوئی بھی، وہ کہتے ہیں نا مطلب نقل کے لیے بھی تو عقل چاہیے ہوتی ہے، کوئی چل نہیں رہا بیچاری کا کانٹینٹ۔ وہ بیٹھ گئی ریاکشن بنانے، شارٹ ویڈیو میں ریاکشن دے رہی ہے ایک دوسری انفلوئنسر پر۔ چلے وہ تو غلط ہوگی، اس انفلوئنسر کو تو میں نہیں کہتی وہ صحیح ہوگی، میں تو کہوں گی وہ غلط ہے، اور اس پہ میری تحقیق جاری ہے، میں اس پہ بھی ہو سکتا ہے ویڈیو بناؤں۔ تو ہمارا کام بھئی آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ہیں نا اس کام کے لیے، ہماری کیٹیگری ہے۔ یہ بیٹھ گئی ہیں بھئی بی بی تم جو نماز پڑھتی ہو تو نماز اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیا آیا، اللہ رب العزت کی ذات نے کیا فرمایا ہے کہ عورت اپنی زیب و زینت کو چھپا کے رکھے۔ تو جب تم نے اتنا بڑکیلا وہ فراق پہنا تھا، چم چماچم منہ لے کے سرخیاں پاؤڈر لگا کے ویڈیو بنائی تھی، تب تمہیں خیال نہیں آیا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں؟ اس نے تو کی، اس نے تو غلط کیا، لیکن اپنے بھی تو گریبان میں بی بی جھانکو نا کہ تم خود کیا کر رہی ہو۔ تم وہ نماز سے روک رہی ہے اور تم نماز پڑھ کے وہ کام کر رہی ہو کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی مسلمان عورت ہے، نماز پڑھ کے اوپر سے گناہ والا کام کر رہی ہے۔ تمہارے پاس کیا جواب ہے کہ جب تم سے اگر کوئی پوچھ لے گا کہ تمہیں نماز نہیں روکتی اس چیز سے جو تم کر رہی ہو، اپنا منہ دکھا رہی ہو، اپنی زیب و زینت دکھا رہی ہو، اپنے کڑے چوڑیاں جو بھی پہنتے ہو، کپڑے روزانہ، یہ میں نے پہنا، وہ میں نے پہنا، یہ میں خوشبو لگاتی ہوں، فلانی میں خوشبو لگاتی ہوں، تو آپ سے کسی نے سوال کر لیا تو آپ کیا کرو گی ہیں؟ پھر تو آپ آگے سے گالیاں دیتی ہو، اور تو آپ کے پاس کوئی جواب ہوتا نہیں ہے، ان کو گالیاں دے کے پھر چپ کروا دیتی ہو یا بلاک کر دیتی ہو۔ بہرحال جی اپنے گربان میں نہیں جھانکا اس نے کہ میں کیا کر رہی ہوں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، خود جو مطلب چور کوئی پکڑ رہا ہے، حد ہوتی ہے نا ویسے، کیا بات ہے۔ میں تو بڑی مجھے ہنسی آئی کہ یہ اب کیا ہی کہنے، چور کو کہے کہ بھی تم نے چوری کیوں کی ہے۔ واہ کیا بات، اپنے گربان میں بی بی جھانکو کہ تم کیا کر رہی ہو۔ عمل ہوگا تو دوسروں کو نصیحت کرنے کے لائق ہوگی نا تم، جب خود تمہارا عمل نہیں ہے اس کو کس منہ سے نصیحت؟ اور اگر وہ ہی تم سے پوچھ لے کہ بی بی تم کون سی نماز پڑھتی ہو جو تمہیں بے پردگی سے نہیں روکتی، تو اس کو جواب دے لو گی؟ پھر ہوگا جواب آپ کے پاس؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے جی ان کی حقیقت، اور جب بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کیوں بولے ہیں۔ چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔